أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز طلباء و سامعین محترم، آج ہم نے اپنے فقہ کے درس میں فقہ کا ارتقائی مراحل پڑھنا ہے۔ اس سے قبل میں نے فقہ کے تدوین کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تواریخ سے، سیرت سے اور دوسری روایات سے کہ فقہ کی جو تدوین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کس سطح پر تھی۔ اب ایک اس کا ارتقائی مرحلہ ہے کہ جس کو آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ میں اس سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ دین اسلام یہ ایسا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس میں مسائل میں آپ کو فیسیلیٹیشن اور فلیکسیبلٹی ملے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اسلام کے جب قوانین پر، فقہ پر عمل کرتا ہے تو وہ لاچار ہو جائے، یا وہ کہیں پر اپنی تمام سوچ کو، فکر کو لاغر محسوس کرے اور ایک بند کمرے میں محسوس کرنا شروع کر دے کہ میرے مسائل کا حل دین اسلام کے پاس نہیں ہے۔ بلکہ فقہ کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اگر کوئی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بستر پر لیٹ کے پڑھ لے، اگر کوئی لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشاروں سے پڑھ لے۔ گویا دین اسلام میں آپ اتنی فلیکسیبلٹی دیکھیں گے مسائل کے اندر کہ اس کا مقصد صرف انسان کو کسی نہ کسی طرح ایک پیرامیٹر، ایک قانون کے اوپر لے کر آنا ہے۔ جبکہ دنیاوی قوانین ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑے سخت اور شدید ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے جو قوانین ہیں وہ اس قدر ہیں کہ اس میں انسان کو، جو مکلف کو پابند کیا گیا ہے، وہ اس کی بساط کے اندر ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واضح فرما بھی دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ہم نے مکلف کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ہی نہیں ڈالا اس کے اوپر۔ گویا اللہ کو معلوم ہے کہ جس انسان کو میں نے بنایا ہے وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ تو ایک تو اس میں ہم یہ زیر بحث لائیں گے کہ مسائل جو ہیں وہ کس طرح اخذ کیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، پھر خاص طور پر خلفائے راشدین کا دور جو ہے وہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت فقہ کی کون سی اصطلاحات عام جو ہے وہ استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں، ابھی میں نے پچھلے دنوں حکم پڑھایا ہے، حکم کی بحث پڑھائی ہے، حکم تکلیفی پڑھایا، حکم وضعی پڑھایا ہے، اس میں بڑی واسٹ چیزیں ملتی ہیں ہمیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ارتقائی مراحل اس کے کیا تھے، تو اس کو بالکل ایک ایک کر کے چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا، فقہ کے جو تاریخی اعتبار سے اس کے دو ادوار بنتے ہیں۔ ایک ہے وہ جو ترقی پذیر دور تھا، اور ایک وہ دور تھا جو جمودی یا جمود جو ہے وہ کا دور تھا۔ ترقی پذیر دور سے مراد یا ان مراحل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین کا دور شامل ہے۔ جبکہ جمود کا جو دور ہے یہ طویل دور کا ہے، جس میں تمام آگے پھر جتنے بھی عہد آ جاتے ہیں، تقلید آ جاتی ہے، عامہ کرام آ جاتے ہیں، پھر ایک لمبی فہرست ہے۔ یا آپ آج تک کے لیے اس کو کر لیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اب یہ جو نوٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بہت طویل ہیں، لیکن میں اس میں صرف چیدہ جو ہے ادوار یا اپنے نقطے جو میں نے ثابت کرنے ہیں، میں صرف وہی آپ کے سامنے زیر بحث لے کر آؤں گا۔
زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر فقہ کا دور دیکھیں تو وہ تمام کا تمام وحی کے اوپر اس کا انحصار تھا. شرعی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تک پہنچا دیتے تھے بالکل من عام. یعنی کہ سورس آف نالج یا سورس آف فقہ جو تھے اس وقت خود ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھی. شریعت بالکل سامنے موجود تھی ان کے, اور وہ جو شارع کا حکم نازل ہو رہا تھا وہ بھی اس وقت موجود تھا. گویا صحابہ بات کرتے تھے تو شارع کا حکم نازل ہو جاتا تھا کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر کسی مسئلے میں فہم کا مسئلہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سامنے پیش ہو جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کرتے اور اللہ اس حکم کی ترتیب نازل فرما دیتا. بلکہ کئی ایسے احکام ہیں جس طرح وضو ہے یا تیمم کے احکام ہیں, اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایک کر کے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم, یہ پوری ترتیب ہے. پوری ترتیب سے اللہ نے پے در پے پورے وضو کا طریقہ بیان فرما دیا. اگرچہ اس سے پہلے بھی لوگ جو ہے طہارت کے لیے وہ جو دین حنیفی کے اندر موجود تھا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چلا رہا تھا وہ موجود تھا, لیکن اب مزید اس کو الیبوریٹ کر دیا گیا, بالکل کلیئر کر دیا گیا. تو اس وقت جو سب سے بڑا سورس تھا وہ قرآن پاک تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تھی یا آپ کا عمل مبارک تھا اس وقت. اور یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین, ہم نے مبعوث فرمایا ان پڑھوں میں سے ایک رسول کو, وہ کیا کرتا ہے منہم یتلو علیہم آیات, اس کی آیات تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر, ویزکیہم, اور تزکیہ نفس کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب, اور کتاب سے ان کو علم اور حکمت سکھاتا ہے. اور علم اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ علم اور حکمت سے مراد یہ فقہ کا ارتقائی مرحلہ ہے. گویا جو فہم ہے, ہم نے یہ شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ شریعت اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر چیز لکھی ہوئی ہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو, اس کو شریعت کہتے ہیں. اور فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ اس کے فہم کو کہتے ہیں. تو یہاں پر جو لفظ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, جو علم سکھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو حکمت سکھاتے ہیں, اس سے گویا یہ فقہ مراد ہے, وہ ان تمام مسائل کا فہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیتے ہیں. اب ایمان کے بعد انہوں نے ذہنی ارتقاء کا جو سفر شروع کیا وہ حالات اور واقعات اور مسائل کو سمجھا جاتا ہے. اور انہی فقہی مسائل کی تمام باریکیوں کا علم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام خود باقاعدہ حاصل کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی فقہ کی مطلب جو ہے وہ سورس تھا, صرف اور صرف, اور وہی تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تھی. یہ فقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اہل علم میں شامل کر گئی, مگر ظاہر یہ مدون نہ تھی. اب ہم نے یہ تدوین کے معاملے میں پڑھا تھا کہ اس وقت تدوین کی کیا صورتحال تھی. ظاہری بات ہے اس طرح کتابی صورت تو نہیں تھی, اس کو تو کوئی شخص اپنی طرف سے اپنے تھی کوئی بات کر دے تو وہ کر دے, مگر نہ کتابی صورت میں فقہ اس وقت موجود نہیں تھی. بات کہ ہاں مسائل زیر بحث آئے ہیں, ڈسکس ہوئے ہیں, بلکہ اگر آپ دیکھیں فقہا کے فتاوی جات اٹھا کے دیکھیں, ان کی کتب اٹھا کے دیکھیں, صحابہ کے یا خلفائے راشدین کے فتاوی سے انہوں نے کئی مسائل حل کیے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ مدون تو ویسے نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ تحریری صورت میں یا زبانی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ موجود تھی وہاں پر. اور ان دنوں میں شرعی احکام صحابہ کرام تابعین میں وہ بحث اور تمیز میں نہیں تھی جو بعد کے فقہا نے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ مدون کیا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وضو کرتے ہوئے دیکھتے یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو وہ اسی طرح بالکل عمل فرماتے, اس میں کسی بھی قسم کا سوال نہیں وہ کرتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار, خشک ایڑیوں کے لیے کیا ہے؟ خرابی ہے, عذاب ہے, ان کے لیے خرابی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا احسن وضو کا, وہ اپنا وضو کو درست کر لو. اس سے مراد یہ ہے ایک شخص آیا, اس نے وضو کیا اور وضو اس نے صحیح طریقے سے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا, آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنا وضو دوبارہ صحیح سے کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام فقہی مسائل آپ کے ذہن میں تھے جو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھانا چاہتے تھے, اور صحابہ کرام نے وہ سیکھے. اگر اس میں کوئی فقہی مسئلہ نہیں تھا تو پھر کیوں وضو دوبارہ کرایا گیا؟ یا وہ مشہور حدیث جو آپ کو یاد ہوگی کہ غالباً بخاری میں یا مسلم میں, جس میں وہ ایک شخص آیا, اس نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور دوبارہ جا کے نماز پڑھو. اچھا, اس نے پھر جا کے دوبارہ پڑھی, پھر آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ پڑھو, یہاں تک کہ 3 دفعہ اس کو کہا. چوتھی دفعہ آئے, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی مجھے بتا دیں کہ اس میں کیا غلطی ہے.
گویا اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھ رہا، وہ سکون قلب سے نہیں پڑھ رہا، وہ ایک حرکت ہے جس میں ایکسرسائز ہے اس طرح اس کو پرفارم کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مسئلہ واضح فرما دیا وہاں پر، اور باقی صحابہ نے اس کو نوٹ کر لیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ آپ صحابہ کے لیے تو مسئلہ ہی بڑا آسان ہو گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں ان کو فکر مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں جس طرح وہ دیکھتے جاتے تھے اسی طرح عمل کرتے جاتے تھے۔ ان کو تو اب لکھی ہوئی فکر کی ضرورت ہی نہیں تھی، شارع موجود ہے سامنے۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدون ہو گئی تھی تو یہ زیادتی ہے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جو موجود ہے، اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے، بند نہیں ہوئی ابھی وہی، اس سے بڑی اور وہاں پر آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کتاب کی یا کسی اصطلاح کی۔ آگے دیکھیں، آگے پھر میں خذوا عنی مناسککم، میرے سے حج کے مناسک کو سیکھ لو۔ اب یہ سب ارشادات و آثار اپنی جگہ پر بلا شبہ اہم ہیں، ضروری ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تمام عبادات پر غور و فکر کرنے کے بعد سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو رکن آپ نے ادا فرمایا یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اصطلاحات استعمال نہیں کی، بلکہ آگے چل کے میں دکھاؤں گا اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، لیکن بہت کم صحابہ نے اس کو اپنے زبان پر لے کر آئے، وگرنہ زیادہ تر تو بس جیسے آپ عمل فرماتے تھے صحابہ بھی عمل کر لیتے تھے۔ اب یہ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، ویسے تو یہاں پہ 5-6 مسائل لکھے، میں صرف ایک مسئلے کی جانب جو کہ عصر کی نماز جو بنو قریظہ والا مسئلہ تھا۔ اب اس میں دیکھیں، اب اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فکر نہیں تھی تو یہ پھر دونوں مسئلے کیسے اخذ ہوئے؟ یہ اتنی بڑی مثالیں آپ کے سامنے 5-6 میں نے رکھی ہیں، اور مزے کی بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک ہی ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں پیش کیے گئے مسئلے۔ آپ نے فرمایا بنو قریظہ جا کر نماز پڑھنے کا معاملہ ہے جی، آپ نے فرمایا ادھر جا کے نماز پڑھنا۔ اب اس میں کیا ہوا، ایک صحابہ کی جماعت علماء کی جماعت تھی، ایک صحابہ کی جماعت جو تھی وہ فقہا کی جماعت تھی۔ اب ان دونوں جماعتوں نے سفر شروع کیا، آدھے رستے میں آ کے ایک نے کہا کہ ہم یہاں پر عصر کی نماز پڑھ کے جائیں گے، دوسروں نے کہا کہ کیا تم نے رسول اللہ کا جو ہے وہ ارشاد نہیں سنا تھا؟ آپ نے فرمایا بنو قریظہ جا کے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ وہاں پر مغرب تک پہنچ جانا یا عصر تک پہنچ جانا تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ جو ہم اس دن بحث کر رہے تھے فقہ کے اندر کہ فقہ کس چیز کا نام ہے؟ فقہ در حقیقت گہری انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے، گہری سمجھ کا نام ہے، ایک بات کر دی گئی اس میں سے جو چیز اخذ ہو رہی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک جماعت ادھر جا کے نماز پڑھی، ایک نے ادھر ہی پڑھ لی، اب دونوں نے جا کے آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی ادھر جا کے نماز پڑھنا، انہوں نے رستے میں پڑھ لی، آپ نے فرمایا اس نے بھی ٹھیک کیا تم نے بھی ٹھیک کی۔ گویا آپ نے ظاہری جو جنہوں نے حدیث کے اوپر عمل فرمایا صحابہ اکرام نے، آپ نے ان کو بھی ٹھیک کہا، اور جنہوں نے اس کو فقہی معاملے سے استنباط کیا اس سے، آپ سب نے اس جماعت کو بھی ٹھیک کہا۔ اسی طرح سعد بن معاذ نے بنو قریظہ کے بارے میں اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا جس کو آپ نے پسند فرمایا، اور فرمایا کہ تو نے ان کے بارے میں ٹھیک وہی حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے فرمایا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام نے اجتہاد بھی کیا۔ ابھی یہ لفظ باقاعدہ اجتہاد صحابہ کرام کے دور میں استعمال ہوتا تھا، قیاس استعمال ہوتا تھا، فتاوی لفظ استعمال ہوتا تھا، رائے استعمال ہوتا تھا، سد و ذرائع استعمال ہوتا تھا، مصلحت استعمال ہوتا تھا، یہ تمام چیزیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں وہ استعمال ہوتی رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے اصحاب میں سے اہل حمص کی جانب ان کو بھیجا، تو بعض جو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو یمن بھیجتے ہوئے وہ ارادہ فرمایا، تو آپ نے پوچھا کہ بھی جب تمہارے سامنے کوئی فیصلہ آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا تھا، اللہ کی کتاب تو اس وقت جس طرح پوری ایک کتابی صورت میں تھی نہیں، بھائی مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب جتنی ان کو یاد ہے، جتنی ان کو معلوم ہے، جتنی انہوں نے پڑھ رکھی ہے، ان میں سے فیصلہ کروں گا، جو ضروری اور مسائل جو بالکل بڑے بڑے مسائل ہیں جس کے بارے میں اللہ کی حدود نازل ہو چکی تھی، ان چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کروں گا۔ آگے فرمایا کہ اچھا اگر وہ نہ ہو تو پھر عرض کیا رسول اللہ آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا، سنت رسول سے، یعنی کہ یہ دوسرا۔ اچھا مزے کی بات ہے، آپ یہ دیکھیے گا یہ تمام فقہا کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجتہاد یا قیاس، یہ چار وہ چیزیں جو آپ کے دور مبارک میں استعمال ہوتی رہی ہیں،
یہ سب کے نزدیک یکساں ہیں، کسی کا ان میں اختلاف نہیں ہے، وہ حنبلی ہوں، وہ شافعی ہوں، وہ احناف ہوں، وہ کوئی بھی فقہ ہو، وہ کسی کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر تو کسی کے اندر اختلاف ہے ہی نہیں۔ سب کے سورس آف نالج اٹھا کے دیکھ لیں، علم حاصل کرنے کے ذرائع یا فقہ کے ذرائع یا فقہ کے اصول اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے یہ سب سے پہلے دو اصول ہیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ جی میں سنت رسول سے کروں گا۔ آپ سے فرمایا اگر تم سنت میں بھی میرے طریقے میں بھی وہ عمل نہ پاؤ تو پھر کیا کرو؟ اب اس سے مراد یہ، آپ میری بات تھوڑا غور سے سنیں، قرآن پاک اور حدیث میں صرف وہی مسائل موجود ہیں جن کے اندر حدود ہے، جو بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن جو روزمرہ ہماری زندگی میں معاملات ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ بھائی وہ فقہ کے سارے مسائل ہیں، لیکن وہ قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوئے۔ بہت سارے ہمارے ہاں ایسے مسائل ہیں کہ جو فقہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ علماء نے نہیں سن رکھے، لیکن جب علماء کو بتایا جاتا ہے، جس طرح بٹ کوائن کا مسئلہ ہے، یہ ڈیجیٹل کرنسی کا مسئلہ ہے، اب یہ علماء کے پاس آیا تو ان کو بھی سمجھتے ہوئے تھوڑی دیر لگی کہ یہ اصل میں ایکچولی اس کو کس کنڈیشن میں ڈالیں گے ہم، یہ قیاس میں جائے گا، یہ اجماع میں جائے گا، یہ جائے گا کہاں پر؟ یہ تمام وہ چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں۔ ایسا آگے اب آپ دیکھیں تو حضرت معاذ نے کیا کہا جی؟ حضرت معاذ نے کہا کہ میں پھر اپنے اجتہاد سے فیصلہ کروں گا۔ آخر میں انہوں نے کہا میں اجتہاد سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے پر ہاتھ مارا خوشی سے، جس طرح کہتا ہے نا پراؤڈلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ معاذ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کو اس بات کی توفیق دی کہ جس پر اللہ کا رسول راضی ہو۔ گویا جس نے اللہ کے رسول کے یعنی کہ رسول کو اس بات کی توفیق دی کہ اس نے تمہیں ایسا گائیڈ کیا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ اب یہ اجتہاد کس لیے تھا؟ یہ اجتہاد اس لیے تھا تاکہ لوگوں کے روزمرہ کے مسائل حل ہو سکیں، کیونکہ جہاں پر حضرت معاذ جا رہے تھے وہاں پر قرآن اور حدیث نازل نہیں ہو رہا تھا، صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھا، لیکن وہاں پر اگر مسائل آ جاتے تو آپ کیسے اجتہاد سے حل کرتے؟ اب دوسرا دور یہ بہت ضروری ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صرف اسی کے اوپر بحث کروں گا، اس سے آگے جو سقوط بغداد ہے یا اندلس کا دور ہے یا دوسرے ادوار ہے، میں ان کے اوپر ان کو بحث نہیں لاؤں گا، وہ نوٹس میں موجود ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا بعد میں۔ دوسرا دور ہے جی خلافت راشدہ کا، یہ اور جو ہے عہد مبارک جو ہے وہ 11 ہجری سن ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 40 سن ہجری پر ختم ہوتا ہے، اور اس دور میں باقاعدہ اصطلاحات رائج ہونا شروع ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ لفظ بولے جانا شروع ہو چکے تھے جو آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس عہد میں احکام شریعت کے اخذ و استنباط کا سرچشمہ قرآن مجید، حدیث نبوی، اجماع امت اور قیاس تھا۔ یہ وہ 4 اصطلاحات تھیں جن کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی امام کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے، چاروں کے چاروں اس بات پر متفق ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے قاضی اور شریف کو جو خط لکھا جس میں حسب ذیل آپ نے جو ہے نصیحت فرمائی کہ جب کتاب اللہ میں کوئی حکم پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اب یہ حضرت عمر کا خط ہے، ٹھیک ہے، اور اس خط کو اگر آپ ذرا غور سے پڑھیں، آپ نے فرمایا کہ جب کتاب اللہ میں سے کوئی حکم پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو اور کسی اور طرف توجہ نہ کرنا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے کہ کتاب اللہ میں اس کا حکم نہ پاؤ یا اس کی وضاحت نہ پاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہو، اور اگر کتاب اللہ میں نہ ملے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے تو جس بات پر لوگوں کا اجماع ہو، لوگ اکٹھے ہو جائیں تو تم اس پر فیصلہ کرنا۔ اسی طرح پھر آگے آپ نے فرمایا، میں یہ پین استعمال کر لوں، بڑا دیر سے یاد ہے، مطابق فیصلہ کرنا، اور کتاب اللہ نہ ہو اور سنت میں بھی نہ ہو اور اجماع سے بھی یہ رائے ظاہر نہ ہو تو اجتہاد کرنا، تو اجتہاد کے لیے آگے بڑھو اور اس سے پیچھے مت ہٹنا، اور جو پیچھے ہٹ جاؤ تو اس میں کوئی تمہارے حق میں بہتری ہے، وہ بہتری سمجھتا ہوں۔ گویا یہ 4 اصول جو ہیں یہ کسی بھی امام نے اس سے تو انحراف نہیں کیا، اجماع ہے، قیاس ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آگے ایک دو ہم اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ اب ایک بڑا اختلاف جو ہے وہ عراق اور شام کی فتوحات کے بعد پیدا ہوا، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمار بن یاسر کا ایک الگ نقطہ نظر تھا، جبکہ حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی کا ایک الگ فتویٰ تھا، ان کی ایک رائے اپنی الگ تھی۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہی فتویٰ ہے کہ جو پھر فقہا نے بعد میں ایک بطور
صحابہ کرام کے فتاوا کے ایک اصطلاح استعمال کی انہوں نے، جس میں تعامل صحابہ حضرت امام مالک استعمال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صحابہ کا فتوے سے پہلے صحابہ کا عمل دیکھا جائے گا، اس کے بعد صحابہ کا کیا دیکھا جائے گا، فتوا۔ اور یہ ہر بندہ ہر صحابی بھی فتوا نہیں دیتا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا، فتوا دینے کے لیے بھی صرف چند ہی صحابہ موجود تھے۔ اس کے بعد اب ایک آ جاتا ہے، ایک اس وقت تک کہ شراب نوشی کی کوئی سزا متعین نہ تھی، تو حضرت عمر نے اس سلسلے میں اکابر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے اس میں۔ تو حضرت علی نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر نشے کی حالت میں وہ کیا کرتا ہے، ہذیان گوئی، مطلب الٹی سیدھی باتیں بولنا شروع کر دیتا ہے، اس میں لوگوں پر بہتان تراشی بھی وہ کر گزرتا ہے، اس لیے جو سزا کا تعین ہوگا وہ کس سے ہوگا، حد قذف ہوگا، یا قذف کی سزا یا جو تہمت کی سزا ہے وہ ہے 80 کوڑے، اس کو 80 کوڑے وہی شرابی کو لگائے جائیں گے۔ چنانچہ اسی پر فیصلہ ہوا، اور امام موطا مالک نے بھی اس حدیث کو باقاعدہ پھر لیا، اور یہی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی 80 کوڑے کا ہی مشورہ دیا تھا۔ گویا اب یہ صحابہ کرام کے دور میں یہ مسائل آنا شروع ہو چکے تھے، اور خاص طور پر میں بار بار انفسائز کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر کہ یہ خلفائے راشدین کا دور ہے، جبکہ ہر چیز مرتب پا چکی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں، اب آگے ایک اور مثال لیتے ہیں صحابہ، اور خاص طور پر حضرت عمر کے دور میں۔ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں نا یہ جو قیاس ہے، اجماع ہے، اجتہاد ہے، اور کتاب اللہ ہے، اس سے آپ ایک سٹیپ آگے گئے ہیں۔ آپ نے وہ ایک اصطلاح پڑھی ہوئی مسائل مرسلہ یا مصلحت، ایک آپ نے اصطلاح پڑھی، آگے بھی ایک پڑھے ہوں گے استحسان، یعنی کہ ایک آپ اصطلاح پڑھیں گے، یہ حضرت عمر کے دور میں بھی استعمال ہوئی ہے، اور خود جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام نے اس کو استعمال کی ہے۔ اب وہ کیسے کیا ہے؟ اب دیکھیں عمومی نقطہ نظر تو قرآن پاک کا یہ ہے جس میں کہ حج اپنا زکوٰۃ کے مصارف اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ اب ایک اس میں مؤلفۃ القلوب بھی ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے کہ جن کو تھوڑا سا اسلام کی طرف شغف ہو، تو جو زکوٰۃ ایک اہم مد ہے، مطلب ایک بڑا سورس ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے، حضرت عمر نے اس کو روک دیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور اسلام کی شوکت قائم ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اب لوگوں کو اس لیے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسلام کی طرف شغل دے کر آئیں، بلکہ اب اتنی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، اب ضرورت نہیں، لہٰذا اب بھی علماء کے اندر کچھ علماء کہتے ہیں کہ مؤلفۃ القلوب کو وہ باقاعدہ شامل نہیں کرتے، بلکہ میں تو یہاں پر ریفرنس دینے لگا ہوں۔ اب میں ایک دفعہ فتویٰ پڑھ رہا تھا وہ جامع بنوریا کا، تو اس میں انہوں نے، مفتی صاحب نے لکھا ہوا تھا، انہوں نے یہ مؤلفۃ القلوب کو شامل نہیں کیا۔ میں نے ان کو ای میل کی، میں نے کہا حضرت دیکھیں، حضرت عمر قرآن پاک کے حکم کو ساکت نہیں کر سکتے پرمنٹ، ہاں وہ ساکت ضرور کر سکتے ہیں مصلحت کے طور پہ، کچھ دور کے لیے کسی چیز کو روک دینا یا ٹھہر جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے نا کہ وہ قرآن کا حکم ہی ناسخ یا منسوخ کی صورت میں ڈال کے چلے گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام خود بھی ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ مصلحتاً، جس طرح کہ ایک نیچے سامنے اس کی مثال ہے، حضرت عمر کے دور میں ایک شدید قحط پڑا تھا، اور اس میں آپ نے کیا کیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے اونٹنیاں چوری کی تھی، آپ نے ان کے ہاتھ نہیں کٹوائے، بلکہ اس کے مالک کو آپ نے کہا تھا میں تمہیں سزا دوں گا کیونکہ تم ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ اب یہ نقطہ نظر کیا تھا؟ یہ نقطہ نظر تھا کہ کیونکہ انسانی اختیار افعال کے بارے میں جو جواب دہ ہے، اب یہاں سے مراد استحسان ہے، یعنی کہ لوگوں کی آسانی کو دیکھنا، مصلحت کو دیکھنا ہے۔ یہ قطعی طور پر یہ چیز ثابت نہیں کرتا کہ بھائی قرآن پاک کا حکم ساکت کر رہے تھے تم، ساکت نہیں، بلکہ کچھ دیر کے لیے اس کو آپ سکوت لگا رہے ہیں اس کے اوپر کہ سزا جاری ہی رہے گی۔ اچھا اب یہ دیکھیں اس کے بعد کیا لوگوں کے ہاتھ نہیں کٹے، لیکن ایک خاص موقع تھا کہ اتنا شدید کہا تھا کہ اب نہیں، کہ اگر ہاتھ کاٹنا شروع کر دیتے تو پورے مدینے کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ ختم ہو جاتے، سب کے کیا کرتے تھے۔ لہذا مصلحتاً کوئی بھی جو ہے، کوئی بھی امام جو ہے، یا کوئی بھی خاص طور پر خلفائے راشدین میں، وہ کچھ دیر کے لیے ساکت تو کر سکتا ہے، اس کا حکم خاموشی اختیار کر سکتا ہے اس کے اوپر کہ اس سزا کو امپلیمنٹ نہ کرے، اس کے عوض کوئی اور کر دے گا وہ، لیکن حد جاری نہیں وہ ہونے دے گا۔ اس کی مصلحت ہے کہ لوگوں کے اوپر آسانی اللہ چاہتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت عمر نے چونکہ اس کو موقوف کر دیا تا قیامت تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔
یہ بھی نظریہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو جو کتاب اللہ کا حکم ہے وہ تو کتاب اللہ کا حکم ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص مرد وفات میں اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے تو شریعت کے عمومی اصول اس کا تقاضا کا یہی تھا کہ متعلقہ کو اس مرد سے میراث نہ ملے، لیکن چونکہ اس کے بعد غیر منصف اور مزاج لوگ بیویوں کو میراث سے محروم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ذریعہ بنا لیا جس کو ہم کہتے ہیں سد و ذرائع. اب یہ بھی استعمال ہوتی ہے، یہ بھی آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس لیے صحابہ نے اس ظلم کے سبب کی غرض کی ایسی متعلقہ کو بھی مستحق میراث قرار دے دیا. لیکن کیا یہ ہر عورت کے ساتھ ہوگا ایسا معاملہ؟ نہیں، بلکہ خاص موقع پر دیکھا جائے گا. اگر ایسا لوگ صد استعمال کرتے ہیں سد و ذرائع کے طور پہ یا سد باب کے طور پہ، ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح آگے جان کی حفاظت کے حوالے سے جو ہے صحابہ خلفائے راشدین کا جو حکم ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں واضح ہے. بلکہ اس کے پیش نظر حضرت علی کا تو مشورے پر حضرت عمر نے فرمایا تھا اگر ایک شخص کے قتل میں ایک جماعت شریک ہو تو تمام شرکاء قتل کیے جائیں گے. اب یہ کیوں کیا تھا کہ بھائی وہاں پر لوگ مال لوٹ لیتے تھے، گاڑیاں لوٹ لیتے تھے، جو ان کی وہ گدا گاڑیاں، وہ سارا ایک تجارت کا معاملہ تھا، یا میراث کے حوالے سے یا شوہر کے حوالے سے. یہ تمام احکامات یا جو مصلحتاً جو احکام جاری کیے گئے صحابہ کرام کی طرف سے فتویٰ جاری ہوتے، وہ ایک خاص صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آج بھی اسی طرح ہوتا ہے. جو مفتیان کرام مشورہ دیتے ہیں یا فتویٰ دیتے ہیں وہ کسی سے باعث چوکے نہیں دیتے، بلکہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مصلحتاً کہ یہ شخص اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی موجود ہے کہ وہ ایک شخص جسے روزے میں خطا ہو گئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ٹوکرا تو بھی کھا لے. اور یہ آخری اس کی یاد بتا رہا ہوں، ویسے تو ایک بڑی لمبی حدیث ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے میں نے تو دیکھا مکے میں کوئی بھی میرے سے زیادہ غریب نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو کھا اور تیرے بچے کھائیں، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن آج تو ایسا نہیں ہوگا سر. آج اگر کوئی کرے گا، روزہ توڑے گا، تو دے نا ذرا مفتی صاحب اس کو کھجور کا ٹوکرا. میں دیکھتا ہوں کیسے دیتے ہیں. بھائی کچھ احکامات مسائل مصلحتاً یا سد ذرائع کے طور پہ یا استحسان کی صورت میں اختیار کیے جاتے ہیں تو وقت کے تقاضا ہوتا ہے. اسی طرح فقہائے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رائے کے مختلف اسباب ہیں. یہ ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، میرے نزدیک تو یہ اختلاف بھی نہیں ہے. اور کچھ دیکھیں خاص طور پر جو ہمارے صحابہ کرام فقہا جو تھے، کچھ جو ہے وہ تھوڑے سے، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کچھ علماء کسی مسئلے میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، وہ ذرا سی بھی لیوریج نہیں دیتے. لیکن وہیں پر کچھ علماء اس شخص کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے، اس کی مالی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اس کی دوسری حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کر دیتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے دیکھے سفر میں کیا فرمایا ہوا ہے، ان کنتم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، وہ سفر میں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تھوڑا سا ریسٹ کر لے، وہ چھوڑ دے اس کو، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے. تو اسی طرح صحابہ کرام میں بھی، فقہا میں بھی یہ تھوڑا سا اختلاف تھا. کچھ لوگ زیادہ اسٹرکٹ تھے اور کچھ لوگ صحابہ جو تھے ان کے معاملے کو دیکھتے تھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آگے جی دیکھیں، غور کیا جائے تو صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رائے کا ایک سبب ذوق اور طریقہ استعمال فرق تھا. ٹھیک ہے، مزاج کسی کوئی حدیث کے ظاہری الفاظ لے لیتا تھا، یہ بھی میں نے بات کی ہے. کچھ تھوڑا سا سختی مزاج کے تھے، جس طرح ہمارے ہاں طبقہ اہل حدیث ہے، وہ بالکل سخت ترین جو ہے وہ ظاہری معنی لیتے ہیں اور اسی میں وہ اپنا موقف اختیار کر لیتے ہیں. جبکہ احناف میں جو ہے وہ تھوڑا سا مزاج نرم ہے، وہ تھوڑا سا لیوریج دیتے ہیں. تو یہ چھوٹے مسائل ہیں، یہ اتنا بڑا کوئی نہیں ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ صحابہ سب کے سب فقیہ اور مجتہد تھے، بلکہ ایک محدود تعداد ہی ایسی جانب متوجہ تھی. یہ بھی ہم نے شروع میں بات کر دی تھی. بلکہ ابن القیم جو ہے ان صحابہ کرام کا ذکر کیا کہ جن سے فتاوی منقول ہیں، مرد خواتین کو لے کر ان کی تعداد تقریباً ٹوٹل 130 ہے. اور پھر ان کے 3 گروہ کیے ہیں. ایک وہ کہ جن کے بہت زیادہ فتاوی جات منقول ہیں، ایک وہ جس میں حضرت عمر ہے، حضرت علی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت زید بن ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس. یہ بڑے بڑے فقیہ جو ہیں ہمارے پاس صحابہ کرام ہیں، اور زیادہ تر ہیں یہی، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. بہت کم ہے، کوئی ایک آدھا ہے. اب یہ میں آگے بس یہ آپ کو ہیڈنگز بتا رہا ہوں، یہ آپ ان کو جو ہے نا وہ نوٹس جب پڑھیں گے خود بیٹھ کے تو آپ کر لیجیے گا، کیونکہ یہ بہت طویل ہے. اس طرح پھر ریکارڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، پھر بچے بھی تھک جاتے ہیں بیچارے دے کے. تو یہ تیسرا مرحلہ ہے جی اصاغر صحابہ کرام کا یا اکابر تابعین کا دور جو تھا، جس میں فقہ کے حوالے سے کافی زیادہ ڈسکشن ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ادوار ہیں
یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر جو ہے صحابہ کرام تھے، موجود تھے، جو کہ اصاغر میں شامل ہیں اور اکابر تابعین میں جو شامل ہیں لوگ۔ اسی طرح چوتھا مرحلہ یہ ہے، یہ دوسری صدی تا نصف اور چوتھی صدی کے ابتدا، یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور چونکہ اس میں باقاعدہ پھر حضرت امام اعظم حنیفہ آتے ہیں اور امام بڑے بڑے شافعی، پھر امام مالک، امام محمد، امام اسی طرح یہ سارے بڑے بڑے ائمہ کرام آتے ہیں۔ یہ فقہ کا صحیح دور جس کو کہتے ہیں نا، جس طرح اصول فقہ کے باضابطہ تدوین بھی اسی عہد میں ہوئی ہے، اور اس پر امام اعظم حنیفہ کا کوئی تعریف تو ذاتی تو نہیں ہے، لیکن کتاب الرائے کے نام سے تھی، جن لوگ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ بھی امام محمد کی تھی، وہ بھی اصول پہ کتاب ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پھر یہاں پر یہ پڑھنے والی ہے، باقاعدہ بہت ضروری ہیں، ان کو نظر انداز مت کیجیے گا۔ اور اسی طرح بلکہ یہ حضرت امام اعظم حنیفہ کے بارے میں کچھ القابات ہے، من اراد الفقہ فہو عیال علی حنیفہ، ان کا احترام ہے تمام مصنف مزاج میں علماء نے کہا تھا کہ حافظ وہ فرماتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ ہیں، ان کی ذات اور صفات جو ہے وہ امام شافعی خود اس کے بڑے معترف تھے کہ اگر کوئی بھی فقہ کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا میں دلچسپ واقعہ بھی آپ کو بتا دوں، امام ابو حنیفہ نے پہلے تفسیر کا علم حاصل کیا تھا، پہلے قرات کا علم حاصل کیا تھا، آپ تاجر بھی تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پر قاری بیٹھے ہوئے، ہر جگہ پر عالم بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا کچھ یونیک کیا جائے، تو آپ نے یہ پھر فقہ کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا، اور ایسا کام کیا کہ آج بھی لوگ آپ کو امام مانتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ جی میں نے کچھ فقہا کے اس وقت کے جو دور کے فقہا ہیں ان کا دور ہے، اور ان کا میں نے نام لکھے ہیں، یہ سارے آپ پڑھ لیجیے گا۔ اور اسی طرح حضرت یہ دوسرے امام ہے، یہ مشہور نہیں ہوئے، یہ مشہور تو ہوئے لیکن ان کی فقہ اتنی چلی نہیں ہے۔ امام اوزاعی ہیں اور سفیان ثوری ہیں، لیث بن سعد ہیں، اور اسی طرح امام داؤد ظاہری ہیں اور ابن جریر طبری ہیں، یہ بڑے بڑے پائے کے بڑے چوٹی کے فقہا تھے، ان کی باقاعدہ فقہ ہے اور ان کی کتب بھی ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں وہ پا سکے۔ اسی طرح اب یہ سقوط بغداد ہے، پانچواں مرحلہ ہے فقہ کا، یہ بھی بڑا پڑھنے والا ہے، یہ آپ کو باقاعدہ فائنل کے پیپرز میں بھی آتا ہے، اور یہ ایم فل کے حوالے سے تو بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں تو کسی قسم کی۔ یہ حنفی جو ہے فقہ کے یہ بڑے بڑے امام ہیں، ان کے نام ہیں باقاعدہ، یہ شوافے کے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چھٹا مرحلہ آ جاتا ہے سقوط بغداد و اختتام 13ویں صدی، اس میں اول، دوم، سوم، یہ سمم، اور اس میں جو بڑے بڑے اس وقت کے فقہا ہیں، یہ مالکی ہیں، شوافے ہیں، حنابلہ ہیں، ٹھیک ہے، علامہ تقی الدین احمد بن تیمیہ، امام تیمیہ جو ہے وہ مبلی کے بڑے شمار ہیں، یہ ابن قیم جوزی تھے، یہ فقہا کا عہد جدید میں، عہد جدید دور میں یہ آج کل کے جو علماء ہیں، جس میں عاصم الحداد، یہ سارے بڑے بڑے فقی آ جاتے ہیں۔ یہ الغرضی ہمارا ایک مختصر سا ایک لیکچر تھا جو کہ فقہ کے ارتقائی مراحل کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کی جو بحث میری کوشش رہے گی کہ وہ محکوم اور محکوم علیہ کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔